السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامہ، امرو اور عیاری کا مقابلہ۔ خواجہ امرو سردار امیر حمزہ کے دربار سے واپسی پر جیسے ہی اپنے مکان میں داخل ہوا، ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ خواجہ، آپ کی بیگم آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی آپ واپس آئیں آپ کو فوراً زنان خانے میں بھجوا دیا جائے۔ ملازم نے مظاہر تو بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس کے انداز میں دھمکی موجود تھی کہ اگر امرو نہ گیا تو وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر بھی لے جا سکتا ہے۔ کیا ہوا بیگم کو؟ کہیں نصیب دشمنا، طبیعت تو خراب نہیں اس کی؟ امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل بخیریت ہیں، لیکن کچھ پریشان سی نظر آ رہی ہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ ملازم نے جواب دیا تو امرو سر ہلاتا ہوا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اپنی بیوی چاند ستارہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے چاند ستارہ کو واقعی انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ امرو نے کہا۔ سنو خواجہ امرو، تمہاری موت قریب آ گئی ہے۔ مجھے تمہارے مرنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ اس طرح میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بے شک مر جاؤ، لیکن میں بیوہ نہ ہوں؟ چاند ستارہ نے کہا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اگر دنیا میں کسی چیز سے ڈرتی ہے تو اپنے بیوہ ہونے سے، کیونکہ ان کے خاندان میں بیوہ کو انتہائی مظلوم سمجھا جاتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں؟ امرو نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے زاگور نے قسم اٹھا لی ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گا، اور بوڑھا زاگور جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس لیے تم نے مرنا تو بہرحال ہے، لیکن میری بات کا جواب دو۔ تم ساری دنیا کے مسائل حل کرتے پھر رہے ہو، اپنی بیوی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بولو، جواب دو۔ چاند ستارہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے اپنا مسئلہ حل کرانے کی کوشش بھی تو نہیں کی۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسی کوشش؟ چاند ستارہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو، جو اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہے وہ پیشگی انعام دیتا ہے، اور پھر مسئلہ حل ہونے کے بعد بھاری انعام بھی دیتا ہے۔ اب تم بتاؤ، تم نے مجھے پیشگی انعام دیا ہے اور مسئلہ حل ہونے کے بعد بھاری انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، پھر تمہارا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ امرو اپنی لالچی طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے بھی انعام کی بات کر دی تھی۔ تو تم مجھ سے انعام لوگے؟ کیوں؟ بولو، مجھ سے لوگے؟ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو مجھ سے انعام مانگ رہے ہو؟ ٹھہرو، ابھی میں تمہاری گردن توڑتی ہوں۔ چاند ستارہ نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رک جاؤ ورنہ تم بیوہ ہو جاؤ گی، امرو نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب اس کی موٹی بیوی کو غصہ آ جائے تو پھر وہ پاگل ہتھنی کی طرح ہو جاتی ہے، پھر جو بھی سامنے آ جائے اسے روند کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، ارے ہاں واقعی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری گردن نہیں توڑتی، لیکن تم نے یہ جرت کیسے کی کہ مجھ سے انعام طلب کرو؟ جلدی بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ چاند ستارہ نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کا حل یہ ہے کہ تم مجھ سے مرنے کے بعد دوبارہ شادی کر لینا، امرو نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ مرنے کے بعد شادی؟ وہ کیسے ہوتی ہے؟ شادی تو میری تمہاری پہلے ہو چکی ہے، پھر دوبارہ کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ چاند ستارہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کی شادی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تو اس کی بیوی کو بیوی کی بجائے بیوہ کہا جاتا ہے، امرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں دفن کرنے سے پہلے تم سے دوبارہ شادی کر لی جائے۔ چاند ستارہ نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، امرو نے کہا، لیکن پھر تمہیں تو دفن کر دیا جائے گا۔ پھر؟ چاند ستارہ نے کہا۔ وہ جس قدر موٹی تھی اتنا ہی موٹا اس کا دماغ بھی تھا، اس لیے امرو آسانی سے اسے بے وقوف بنا لیا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم تو بیوہ نہیں ہوگی، امرو نے جواب دیا، اور چاند ستارہ کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جاؤ اب جا کر بے شک مر جاؤ، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، چاند ستارہ نے کہا۔ لیکن یہ بوڑھا زاگور کون ہے اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ امرو نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری ایک دور کے رشتے کی بہن ملک آسام میں بیاہی ہوئی ہے، اس کا خاص خادم میرے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھ میری بہن نے پیغام بھجوایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شاطر اور عیار بوڑھا زاگور ہے۔ اسے کسی نے کہا ہے کہ امرو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ بس یہ بات سنتے ہی بوڑھے زاگور نے قسم کھا لی ہے کہ وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں خواجہ امرو کو سردار امیر حمزہ کے ملک سے باہر نہ نکلنے دوں، کیونکہ جیسے ہی وہ ملک سے باہر نکلا بوڑھا زاگور اسے مار ڈالے گا
اب مجھے کیا معلوم کہ بوڑھا زاگور کون ہے؟ بہرحال میری بہن نے اگر ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا، چاند ستارہ نے جواب دیا۔ چلو اب تمہاری تو تسلی ہو گئی، اب میں جا سکتا ہوں؟ امرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں جاؤ، چاند ستارہ نے کہا، اور امرو اٹھا اور اس کے کمرے سے نکل کر زنان خانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مردانے میں اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر زمین میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ یہ بوڑھا زاگور کون ہے اور وہ مجھے کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھے زاگور کے پاس پراسرار طاقتیں ہیں۔ وہ بے حد عیار اور مکار آدمی ہے اور اس کے بوڑھے جسم میں بے پناہ طاقت ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک تھپڑ مار کر ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اور خواجہ امرو کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بوڑھا زاگور جب کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ اپنی قسم کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے، اور اس نے خواجہ امرو کو مارنے کی قسم اٹھا لی ہے، اس لیے اب خواجہ امرو کی موت یقینی ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو امرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ مجھے مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن کیسے؟ امرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ بوڑھے زاگور نے قسم کھا لی ہے۔ البتہ وہ سردار امیر حمزہ کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کی پراسرار طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن تم جیسے ہی سردار امیر حمزہ کے ملک سے باہر جاؤ گے، وہ تم پر جھپٹ پڑے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ میں اس سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ امرو نے کہا۔ اس بوڑھے زاگور کی ایک اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام گلنار ہے۔ وہ شہزادیوں کی طرح خوبصورت ہے اور شہزادیوں کی طرح ہی رہتی ہے، اس لیے سب اسے شہزادی گلنار کہتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنے باپ کو منع کر سکتی ہے، ورنہ اور کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ اسے منع کر سکے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ شہزادی گلنار کہاں رہتی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ وہ ملک توران کے شہزادے جاکوش کی بیوی ہے اور وہیں شاہی محل میں رہتی ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ لیکن کیا میں خود اس بوڑھے زاگور کو ہلاک نہیں کر سکتا؟ امرو نے کہا۔ نہیں، اس لیے کہ وہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے تمہاری چیزیں اس کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ تم سے زیادہ عقل مند اور زیادہ بڑا عیار ہے، اس لیے وہ تمہاری عیاری کے جال میں بھی نہیں پھنس سکتا۔ پھر وہ تم سے جسمانی لحاظ سے بھی ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایسی پراسرار طاقتیں ہیں جن کا تمہارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے تمہاری مقدس چیزیں بھی اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ لیکن میں اس کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے تم اس کا کوئی حل بتاؤ۔ امرو نے کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ اس کی بیٹی اگر چاہے تو وہ تمہیں زندہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ لیکن تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ اگر میں ملک سے باہر گیا تو وہ مجھے پکڑ لے گا، پھر میں اس کی بیٹی کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ امرو نے کہا۔ تم اپنی بیوی چاند ستارہ کو اس کے پاس بھیجو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی اگر اس کی منت سماجت کرے تو وہ اپنے باپ سے کہہ دے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری بیوی تو کبھی بھی نہ جائے گی اور نہ ہی منت کرے گی، کوئی اور حل بتاؤ۔ امرو نے کہا۔ اور کوئی حل نہیں ہے، تم مرنے کے لیے تیار رہو۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو بے حد پریشان ہوا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر بولنے والی گڑیا کیوں اس طرح اس کی یقینی موت کی پیش گوئی کر رہی ہے۔ اس نے بولنے والی گڑیا کو واپس زمین میں ڈالا اور تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں اس بوڑھے زاگور سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ امرو نے تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو تختی پر تحریر ابھر آئی اور امرو اس تحریر کو پڑھنے لگا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بولنے والی گڑیا نے اسے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے۔ خواجہ امرو کی زندگی شدید خطرے میں ہے اور بوڑھے زاگور کی بیٹی بھی خواجہ امرو کی کوئی مدد نہ کر سکے گی۔ البتہ اگر خواجہ امرو کسی طرح سردار امیر حمزہ سے کالے موتیوں والی مقدس تسبیح حاصل کر لے تو پھر اس تسبیح کی برکت کی وجہ سے بوڑھے زاگور کی پراسرار طاقتیں تمہارے خلاف کام نہ کر سکیں گی، اور اس کے بعد تمہاری عیاری اور عقل مندی ہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ تختی داؤدی کی تحریر یہاں پہنچ کر ختم ہو گئی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ کہ میں اگر اس بوڑھے زاگور کو ہلاک کرنا چاہوں تو کس طرح کر سکتا ہوں؟ امرو نے ایک بار پھر تختی داؤدی سے کہا تو اس پر ایک بار پھر تحریر ابھر آئی اور امرو عیار نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھے زاگور کی طاقت کا راز
اس کے سر کے بالوں میں ہے۔ اگر خواجہ عمرو کسی طرح اس کے سر کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر اسے بکری کے خون میں ڈبو کر جلا دے تو بوڑھے زاگور کی جسمانی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ تحریر ختم ہو گئی تو عمرو نے منہ بناتے ہوئے تختی داؤدی کو بھی واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ اس کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ یہ بات نیک بزرگ سے معلوم کرے۔ چنانچہ وہ گھر سے نکلا اور قریب جنگل کی طرف بڑھ گیا، جہاں ایک نیک بزرگ کی جھونپڑی تھی، اور عمرو اکثر اس نیک بزرگ سے ملنے جایا کرتا تھا۔ نیک بزرگ بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ عمرو ان کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو نیک بزرگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمرو نے سلام کیا اور ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے خواجہ عمرو، آج تم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو؟ نیک بزرگ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا تو خواجہ عمرو نے انہیں بوڑھے زاگور اور اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ہاں، اس بوڑھے سے واقعی تمہاری جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، نیک بزرگ نے کہا تو عمرو نیک بزرگ کی بات سن کر اور پریشان ہو گیا۔ آپ میری مدد کریں نیک بزرگ، عمرو نے کہا۔ ایک ہی صورت میں تمہاری مدد ہو سکتی ہے خواجہ عمرو، کہ تم اپنی دولت کا نصف حصہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر یقینی موت کا شکار ہو جاؤ گے، نیک بزرگ نے کہا تو عمرو موت کے خوف سے ہی کانپنے لگا۔ میں تیار ہوں نیک بزرگ، عمرو نے کہا۔ اسے بہرحال دولت سے زیادہ اپنی زندگی پیاری تھی، اس لیے وہ فوراً ہی اپنی دولت بانٹنے پر راضی ہو گیا تھا، ورنہ تو ایک اشرفی بھی وہ کسی کو دینے کا روادار نہ ہوتا تھا۔ تم جاؤ اور یہ کام کر کے پھر میرے پاس آؤ، نیک بزرگ نے کہا تو عمرو اٹھا اور انہیں سلام کر کے وہ ان کی جھونپڑی سے نکلا اور جنگل سے گزر کر واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر زنبیل اتار کر قالین پر رکھی اور پھر اس میں سے دولت نکال کر فرش پر ڈھیر کرنے لگا۔ جب ساری دولت باہر آ گئی تو اس نے اس کو آدھا کیا اور آدھی دولت زنبیل میں واپس ڈال لی، اور باقی آدھی کو ایک کپڑے میں باندھ کر اس نے اس کی گٹھری بنائی، اور پھر گٹھری اٹھا کر وہ خاموشی سے اپنے مکان سے باہر آ گیا۔ اس کے ملازم حیرت سے اس گٹھری کو دیکھ رہے تھے، لیکن عمرو نے اس خوف سے انہیں کچھ نہ بتایا کہ اگر اطلاع اس کی بیوی تک پہنچ گئی تو پھر اسے الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ اس نے اتنی دولت کیوں چھپا کر رکھی تھی۔ گٹھری اٹھا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں نسبتاً غریب لوگ رہتے تھے۔ عمرو نے وہاں چوک میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر اس نے گٹھری میں سے سونے کے سکے، اشرفیاں اور ہیرے جواہرات لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ وہ ایسا کرتے ہوئے اسے بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب اسے اپنی موت کا خیال آتا تو اس کا ہاتھ زیادہ تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اس بوڑھے زاگور کو سخت برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ جلد ہی گٹھری خالی ہو گئی تو اس نے خالی کپڑا بھی ایک آدمی کو دے دیا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جنگل میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں نیک بزرگ کی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے قریب جا کر اس نے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تھا کہ وہ گھاس وغیرہ چر لے، اور خود اس نیک بزرگ کی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ نیک بزرگ مصلے پر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ عمرو ان کے قریب مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیک بزرگ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو وہ عمرو کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمرو نے انہیں سلام کیا تو بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور مسکرا دیے۔ تمہاری حالت تو بے حد خراب ہو رہی تھی جب تم اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر رہے تھے، لیکن بہرحال تم نے جو کچھ کیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر رہا ہے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ بوڑھا زاگور اپنی بیٹی شہزادی گلنار سے بے حد محبت کرتا ہے، اور ان دنوں بوڑھے زاگور کی بیٹی اس کے گھر اس سے ملنے آئی ہوئی ہے، اس لیے بوڑھا زاگور ان دنوں اپنی بیٹی کی دعوت میں مصروف ہے۔ اس لیے تمہارے پاس موقع غنیمت ہے۔ تم 7 سمندروں کے درمیان واقع جزیرہ ارستاس جاؤ۔ وہاں اس جزیرے کے درمیان تمہیں ایک لکڑی کا بنا ہوا مکان نظر آئے گا۔ اس مکان میں ایک بزرگ رہتا ہے۔ تم جب اس کے پاس پہنچو گے تو وہ تمہیں ایک لکڑی کا بنا ہوا چھوٹا سا انسانی شکل کا پتلا دے گا۔ اس پتلے کو تم جب ہاتھ میں پکڑ کر اسے اس بوڑھے زاگور کے بارے میں جو کچھ پوچھو گے وہ اس کا حل بتائے گا، اور جو حل وہ بتائے گا اس پر پورا عمل کرنا۔ اس طرح تم اس بوڑھے زاگور سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نیک بزرگ نے کہا، سردار امیر حمزہ کے کالے دانوں والی تسبیح لے لوں؟ کیا سردار یہ تسبیح دے گا؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، تم نے اپنی آدھی دولت بانٹ دی ہے، اس لیے اب تمہیں تسبیح لینے کی ضرورت نہیں رہی، اور ویسے بھی سردار امیر حمزہ یہ تسبیح کسی کو نہیں دیا کرتے، اس لیے تمہارا ان سے مانگنا فضول رہتا۔ تم اس جزیرے پر جاؤ اور وہاں اس نیک بزرگ سے ملو۔
اس طرح تمہاری بے حد مدد ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو کہ جب تک تم اس بوڑھے زاگور تک نہیں پہنچ جاتے تمہاری مقدس چیزیں تمہارا ساتھ دیتی رہیں گی۔ نیک بزرگ نے کہا تو عمرو نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے وہ جھونپڑی سے باہر آیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس اپنے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ مکان پر پہنچ کر اس نے گھوڑے کو تو استبل میں چھوڑا اور خود وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور ایک بار پھر گھر سے نکل کر وہ پیدل ہی قریبی جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے زمیل میں سے سنہری چپلیں نکال لیں اور انہیں پیروں میں پہن کر اپنی جوتیاں اس نے زمیل میں ڈال دیں۔ سنہری چپلوں، مجھے 7 سمندروں کے درمیان جزیرہ ارستاس پہنچا دو، عمرو نے سنہری چپلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ پھر کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیر سخت زمین پر موجود ہیں تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے جزیرے میں موجود ہے جس کے گرد دور دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ جزیرہ بے حد خوبصورت تھا، اونچے اور گھنے درخت، سرسبز و شاداب جھاڑیاں، چہچہاتے ہوئے پرندے، پھول اور آبشاریں، سب کچھ بے حد حسین تھا۔ وہ جزیرے پر گھومتا رہا اور پھر اسے لکڑی کا بنا ہوا ایک مکان نظر آ گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اسی نیک بزرگ کا مکان ہے جہاں جنگل والے نیک بزرگ نے اسے بھیجا تھا۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ عمرو نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ خواجہ عمرو، اندر سے ایک آواز سنائی دی تو عمرو اپنا نام سن کر بے حد حیران ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان لکڑی کا ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک صحت مند بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کی سفید داڑھی ان کی ناف تک آتی تھی۔ ان کی آنکھوں اور چہرے پر بے حد چمک تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھوں اور چہرے کے جلد کے اندر سورج چمک رہا ہو۔ عمرو نے انتہائی معتبرانہ انداز میں سلام کیا اور پھر تخت کے قریب زمین پر دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ خواجہ عمرو، موت سے ڈرتے ہو؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جناب، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن میں کسی پراسرار طاقتیں رکھنے والے کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جب چاہے مجھے مار ڈالے۔ عمرو نے جواب دیا تو نیک بزرگ اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑے۔ بوڑھا زاگور واقعی اب حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے اس کی سرکوبی ضروری ہو گئی ہے۔ اگر تم میرے پاس نہ پہنچ جاتے تو پھر بوڑھا زاگور لامحالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اب میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن میری مدد کے ساتھ ساتھ تمہیں اس بار اپنی عقل مندی سے بھی قدم قدم پر کام لینا ہوگا، کیونکہ بوڑھا زاگور بھی عیاری اور عقل مندی میں تم سے کم نہیں ہے۔ دراصل اس بار 2 عیاروں کے درمیان مقابلہ ہے، جو زیادہ عیار ہوگا وہی فتح حاصل کرے گا، بزرگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تخت پر بچھی ہوئی چادر کا ایک کونا ہٹایا اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا مجسمہ اٹھا کر انہوں نے خواجہ عمرو کی طرف بڑھایا۔ یہ مجسمہ انسانی شکل کا تھا۔ یہ ہے تو بے جان، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تمہارے سوالوں کے جواب دے گا، پھر جو کچھ یہ بتائے تم نے اس پر پورا عمل کرنا ہے۔ اب جاؤ اور اللہ کا نام لے کر اس بوڑھے زاگور سے مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، بزرگ نے کہا۔ تو عمرو نے سلام کیا اور اٹھ کر اس لکڑی کے مکان سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے لکڑی کا اس مجسمے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ لکڑی کے مجسمے، مجھے بتاؤ کہ میں اس بوڑھے زاگور کو کس طرح شکست دے سکتا ہوں، عمرو نے کہا۔ تو لکڑی کے اس مجسمے کی آنکھوں میں ہلکی سی روشنی پیدا ہو گئی اور پھر اس کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلنے لگی۔ خواجہ عمرو، اس بوڑھے زاگور کی جسمانی طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہے، لیکن وہ تمہیں اپنے بال کاٹنے نہ دے گا، اس لیے اس کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں اپنے اندر بھی طاقت پیدا کرنی ہوگی، اور وہ طاقت اس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ تم کالے جنگل میں جاؤ اور وہاں اپنی تلوار سے کالے شیر کو ہلاک کرو، اور اسے ہلاک کرنے کے بعد اس کالے شیر کے خون کو ایک شیشے میں ڈال کر محفوظ کر لو۔ اس کے بعد تم سرخ صحرا میں جاؤ اور وہاں سرخ لومڑی کو تلاش کر کے اس کا شکار کرو، پھر اسے ہلاک کر کے اس کا خون بھی اسی شیشے میں ڈالو جس میں کالے شیر کا خون موجود ہے۔ جب یہ دونوں خون مل جائیں تو پھر تم یہ شیشی لے کر زرد پہاڑ پر جاؤ، وہاں سے زرد رنگ کا ایک عقاب کا بچہ پکڑو، پھر اس کی چونچ کھول کر اس کے منہ میں شیشی میں بھرا ہوا خون ڈال دو۔ اس کے بعد اس بچے کو چھوڑ دو۔ جب یہ اپنے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جائے گا تو اصل عقاب آئے گا، اس کی چونچ میں ایک سیاہ رنگ کا موتی ہوگا، وہ یہ موتی اپنے گھونسلے سے باہر رکھ دے گا اور اپنے بچے کو پنجے میں اٹھا کر چلا جائے گا۔ تم نے وہ موتی اٹھا لینا ہے اور اس موتی کو کسی چشمے کے پانی سے دھو کر تم اسے اپنی زمین میں ڈال لینا۔
جب تک یہ موتی تمہاری ضمیل میں موجود رہے گا تمہارے جسم میں بے پناہ طاقت رہے گی اور تم اس بوڑھے زاگور کا جسمانی طور پر مقابلہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ جب تک یہ موتی تمہارے پاس ہوگا اس وقت تک بوڑھے زاگور کی پراسرار طاقتیں بھی تم پر اثر نہ کر سکیں گی۔ لکڑی کے مجسمے نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اسے شکست کیسے دے سکوں گا؟ امرو نے بے چین ہو کر پوچھا۔ اس بوڑھے زاگور کے پاس ایک سیاہ رنگ کا ہیرا ہے، یہ ہیرا جب تک اس کے پاس موجود ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر وہ ہیرا لے بھی نہیں سکتا، جبکہ بوڑھا زاگور تم سے سیاہ موتی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنا موتی اسے دینے کی بجائے اس سے وہ 7 رنگ کا ہیرا حاصل کر لو۔ پھر جیسے ہی تم اس سے وہ 7 رنگ کا ہیرا حاصل کر لو تو اس 7 رنگ کے ہیرے پر فوراً ہی پانی ڈال دو۔ جیسے ہی پانی اس پر پڑے گا بوڑھا زاگور سست اور کاہل ہو جائے گا۔ اس وقت تم اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ سکتے ہو اور پھر اس لٹ کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ بناؤ اور اس راکھ کو بوڑھے زاگور پر ڈال دو تو بوڑھے زاگور کو اپنی شکست تسلیم کرنی پڑے گی۔ پھر تم اس سے وعدہ لے کر کہ وہ آئندہ تمہارے مقابلے پر نہیں آئے گا اسے یہ 7 رنگ کا ہیرا واپس دے دینا۔ اس طرح وہ تمہارے مقابلے میں شکست کھا کر ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا اور تم یقینی موت سے بچ جاؤ گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہیں یقینی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لکڑی کے مجسمے نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اچانک وہ مجسمہ اس کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا۔ خواجہ امرو، تم نے مجسمے سے جو کچھ معلوم کرنا تھا معلوم کر لیا، اب اس پر عمل کرو۔ لکڑی کے مکان میں رہنے والے بزرگ کی آواز سنائی دی اور امرو نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اسے یہاں سے جانا ہوگا، چنانچہ اس نے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کالے جنگل میں پہنچا دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے ایک بار پھر ٹھوس زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی گھنے جنگل میں موجود ہے۔ جنگل وحشی درندوں کی ڈاڑوں اور آوازوں سے گونج رہا تھا۔ امرو نے جلدی سے تلوار نکال لی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زمیل میں سے جال داؤدی نکالا، اور پھر وہ ایک درخت پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گیا کہ نیچے سے گزرنے والے جانور پر آسانی سے جال پھینک سکے۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے نیچے سے شیر، چیتے، ہاتھی، زیبرے، گینڈے اور بہت سے جانور گزرے، لیکن ان میں کالا شیر نہ تھا۔ لیکن چونکہ امرو درخت میں خوب جم کر بیٹھا ہوا تھا اس لیے نیچے گرنے سے محفوظ رہا، اور پھر اسے دور سے ایک کالے رنگ کا شیر آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ شیر بے حد خوفناک اور طاقتور تھا، لیکن اس وقت شاید اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، اور درخت کے نیچے آ کر اس نے ایک اور دھاڑ ماری، اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے درخت اس دھاڑ کی وجہ سے ابھی جڑ سے اکھڑ کر نیچے جا گرے گا۔ لیکن امرو مضبوطی سے جمع بیٹھا رہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ میں پکڑا ہوا جال اس پر پھینک دیا۔ جال داؤدی نے اس طاقتور اور خوفناک شیر کو جکڑ لیا۔ شیر نے بے حد کوشش کی کہ اس جال کو توڑ کر نکل جائے، لیکن یہ عام جال تو نہ تھا، اس لیے باوجود کوشش کے وہ اس جال کو توڑ نہ سکا اور بری طرح پھنس کر رہ گیا۔ تو امرو درخت سے اترا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کی مدد سے اسے جال کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے زمیل میں سے ایک بڑی سی خالی شیشی نکال لی اور کالے شیر کا خون اس نے اس میں بھر لیا، لیکن پوری شیشی بھرنے کی بجائے اس نے آدھی شیشی بھری، اور پھر اسے ڈھکن لگا کر اس نے اسے زمیل میں ڈال لیا۔ شیر سے جال داؤدی علیحدہ کر کے اسے بھی اس نے زمیل میں ڈالا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سرخ صحرا میں پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے اپنے پیروں کے نیچے ریت محسوس ہونے لگی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا میں کھڑا ہوا ہے۔ اس صحرا کی ریت سرخ رنگ کی تھی اور دھوپ میں اس طرح چمک رہی تھی جیسے ریت نہ ہو، ہیرے کے ذرے ہوں۔ امرو نے زمیل سے ایک بار پھر جال داؤدی نکالا اور ایک ٹیلے کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی لومڑی کے چلنے کے مخصوص نشانات ریت پر دیکھ لیے تھے، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں سے لومڑیاں بہرحال گزرتی رہتی ہیں۔ اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد اس نے سرخ رنگ کی ایک لومڑی کو دوڑ کر اس ٹیلے کی طرف آتے دیکھا تو امرو نے بجلی کسی تیزی سے اس پر جال پھینک دیا۔ گو لومڑی بے حد تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ جال داؤدی تھا، یہ کس طرح اسے بچ کر نکل جانے دیتا۔ چنانچہ دوسرے لمحے لومڑی اس جال میں پھنس گئی تو امرو نے تلوار نکال لی اور پھر اس لومڑی کی گردن کاٹ دی۔ لومڑی کی گردن سے خون نکلنے لگا تو امرو نے زمیل میں سے وہی شیشی نکال لی جس میں کالے شیر کا خون تھا، اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے لومڑی کی گردن سے نکلنے والا خون اس میں ڈال دیا، اور پھر شیشی کو بند کر کے
اس نے اسے خوب زور سے ہلایا تاکہ دونوں خون آپس میں مل جائیں۔ پھر اس نے شیشی کو واپس زمیل میں ڈالا اور جال کھول کر اس نے اسے بھی زمیل میں ڈال کر اس نے تلوار اٹھائی اور اسے نیام میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کی اور پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے زرد پہاڑ کی چٹان پر اس جگہ پہنچا دیں جہاں عقاب کا گھونسلہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے ریت غائب ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے اپنے پیروں کے نیچے سخت اور ٹھوس زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کی چٹانوں سے بنے ہوئے پہاڑ کی چوٹی کے قریب موجود ہے، اور سامنے ہی ایک غار میں عقاب کا گھونسلہ بنا ہوا ہے جس میں عقاب کا بچہ اس طرح پڑا ہوا تھا جیسے بیمار ہو اور مرنے کے قریب ہو۔ امرو آگے بڑھا اور اس نے گھونسلے میں سے اس بچے کو اٹھا لیا۔ پھر اس نے زمیل میں سے خون سے بھری ہوئی شیشی نکال لی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس نے بچے کی چونچ کھول لی اور خون اس کے حلق میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے خون اس بچے کے جسم میں جا رہا تھا، بچے کے جسم میں طاقت آتی جا رہی تھی۔ جب شیشی میں موجود تمام خون عقاب کے بچے کے جسم میں چلا گیا تو بچہ اس طرح چاقو چوبند ہو گیا جیسے وہ پوری طرح صحت مند ہو۔ امرو نے اسے واپس گھونسلے میں رکھ دیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آسمان سے ایک عقاب اڑتا ہوا اس غار کی طرف آیا۔ اس کی چونچ میں واقعی ایک سیاہ رنگ کا موتی تھا۔ اس نے موتی غار کے باہر ایک چٹان پر رکھا اور خود غار میں گھس گیا۔ پھر اس نے بچے کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور اسے لے کر وہ آسمان پر اڑتا ہوا امرو کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ امرو اٹھا اور اس نے وہ موتی اٹھا لیا اور پھر وہ چشمے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پانی کا ایک چشمہ نظر آ گیا۔ اس نے موتی کو پانی میں دھویا اور پھر اسے اپنی زمیل میں احتیاط سے رکھ لیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اس جگہ پہنچا دیں جہاں بوڑھے زاگور کا مکان ہے۔ اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے ایک بار پھر سخت زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ خوفناک اور ویران پہاڑوں کے درمیان موجود ہے اور دور ایک پہاڑی چٹان پر ایک کافی بڑا مکان موجود تھا۔ امرو نے سنہری چپلیں اتار کر زمیل میں ڈال لیں اور اپنی جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ ابھی اس نے جوتیاں پہنی ہی تھیں کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور مکان میں سے ایک دیو جیسے دیو قامت کا بوڑھا باہر آ گیا۔ اس کے سر پر لمبے لمبے بال تھے، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ اس کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بھی باہر آ گئی۔ امرو نے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی بوڑھا زاگور ہے اور یہ لڑکی اس کی بیٹی شہزادی گلنار ہے۔ اس بوڑھے نے جیسے ہی سامنے کھڑے ہوئے امرو کو دیکھا، وہ غصے سے چیختا ہوا اس کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا امرو کی طرف آیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا امرو، میں تمہیں مار ڈالوں گا، بوڑھا دوڑتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ایک لمحے میں امرو کا خاتمہ کر دے گا، لیکن امرو اطمینان سے کھڑا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی زمیل میں وہ سیاہ موتی موجود ہے جس کی وجہ سے اب اس کی طاقت بھی کم نہیں ہے اور اس بوڑھے زاگور کی پراسرار طاقتیں بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ بوڑھا چیختا ہوا اس کے قریب آیا اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا ایک ہاتھ امرو کے سر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر ڈالنا ہی چاہتا تھا کہ امرو نے ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خبردار بوڑھے زاگور، اگر اب تم نے کوئی حرکت کی تو اٹھا کر پٹخ دوں گا، امرو نے چیختے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، بوڑھے نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے امرو نے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو بوڑھا اچھل کر کئی قدم پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بابا چھوڑو، کیوں اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا۔ حیرت ہے، انتہائی حیرت ہے کہ اس دبلے پتلے سے امرو پر میری طاقت نے کچھ اثر نہیں کیا۔ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو کہ اس میں اس قدر طاقت کیسے آ گئی کہ اس نے مجھے دھکا دے کر ہٹا دیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور انہیں عجیب سے انداز میں گھمانا شروع کر دیا۔ او، تو اس کے پاس سیاہ موتی ہے، او یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے، اسی کی وجہ سے اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور اس پر میری پراسرار طاقتیں بھی اثر نہیں کر سکتیں۔ بوڑھے نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے پاس سیاہ موتی موجود ہے بوڑھے زاگور، اس لیے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ اب تم خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں حکیم الحکمہ ہوں، تمہاری میرے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ میں نے تو اب تک تمہارا لحاظ اس لیے کیا ہے کہ تمہاری بیٹی شہزادی گلنار بہت اچھی لڑکی ہے۔ امرو نے کہا۔ تم مجھے ہلاک کرو گے؟ تمہاری یہ جرت؟ بوڑھے کو امرو کی بات پر ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے
आवाज से खंजर निकाला और पूरी कुव्वत से खंजर उमरू को मारा, लेकिन उमरू के जिस्म में बेपनाह फुर्ती आ गई थी, इसलिए उमरू बेख्तियार उछलकर एक तरफ हुआ और खंजर उसके जिस्म के करीब से निकलकर दूर एक चट्टान के पास जा गिरा और बूढ़े की आंखें एक बार फिर हैरत से फैलती चली गईं। बाबा, यह उमरू इस तरह आपके काबू में नहीं आ सकता, पहले इससे मोती हासिल कर लो, शहजादी गुलनार ने अपने बाप से कहा तो उसका बाप बेख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सुनो उमरू, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो वो स्याह मोती मुझे दे दो, मेरा वादा कि मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ दूंगा। बूढ़े ने कहा तो उमरू बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि बूढ़े ने आज का लफ्ज़ कहकर दरअसल उमरू से अय्यारी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूम न था कि उसका मुकाबिल उमरू अय्यार है। सुनो बूढ़े जागोर, तुम्हें मालूम है कि जागोर का क्या मतलब है? उमरू ने जवाबन अय्यारी से काम लेते हुए कहा। जागोर का मतलब? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बूढ़े ने हैरान होकर कहा। इसलिए कि तुम्हारा नाम बता रहा है कि तुम दुनिया के सबसे अहमक आदमी हो, तुम में अकल नाम की कोई चीज़ भी नहीं। जागोर का मतलब होता है अहमक, सुना तुमने? और तुम्हारी हमाकत इस बात से जाहिर होती है कि तुम मुझसे तो स्याह मोती मांग रहे हो, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या दोगे? ये बात तुमने की ही नहीं, फिर मैं तुम्हें भला क्यों ये इंतहाई कीमती स्याह मोती दे दूं? उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, बोलो, कितनी दौलत लेना चाहते हो? बूढ़े ने कहा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी दौलत तुम्हारे पास है इससे ज़्यादा तो मेरी ज़मील में मौजूद है। उमरू ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने कहा। सिर्फ इतना कि तुम मुझे मेहमान बनाकर अपने मकान में ले चलो, मुझे खाना खिलाओ और ख़ुद अपने हाथों से मेरे हाथ धुलवाओ, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें स्याह मोती दूं या नहीं। वैसे ये बता दूं कि जब मेरी कोई खिदमत करता है तो फिर मैं खुश होकर उसे सब कुछ दे देता हूँ। उमरू ने कहा तो बूढ़ा बेख्तियार हंस पड़ा। तुम वाकई अय्यार हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथ धुलवाऊँ ताकि मैं तुम्हारा मातहत हो जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बूढ़े ने जवाब दिया। वो भी उमरू से कम अय्यार ना था। चलो, तुम ना धुलवाना, अपनी बेटी से कहना, वो धुलवा देगी। उमरू ने जवाब दिया। एक शर्त पर ऐसा हो सकता है कि तुम वादा करो कि मुझे स्याह मोती दे दोगे। बूढ़े ने कहा। हाँ, मेरा वादा कि अगर तुम्हारी बेटी मेरे हाथ खुद धुलवाएगी तो मैं स्याह मोती तुम्हें दे दूंगा। उमरू ने कहा तो बूढ़े ने खुश होकर फतह का नारा मारा और फिर वह उमरू को साथ लेकर अपने मकान में आ गया। वो खुश था, बेहद खुश कि उसने उमरू को अपनी अय्यारी से अहमक बना लिया है। जाओ बेटी, पानी ले आओ और उमरू के हाथ धुलवाओ, बूढ़े ने कहा तो उसकी बेटी ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो पानी ले आई। फिर उसने उमरू के हाथ धुलवाए। अब तो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई है, अब दो स्याह मोती, बूढ़े ने कहा। देखो बूढ़े जागोर, तुम्हारी बेटी ने मेरे हाथ धुलवाए हैं, इसलिए अब तुम्हारी बेटी मेरे मातहत हो गई है। मैं अब पहले इसका खून पीऊँगा, फिर तुमसे बात करूँगा, उमरू ने कहा और इसके साथ ही उसने शहजादी गुलनार की गर्दन अपने हाथ में पकड़ ली। शहजादी गुलनार खौफ से बुरी तरह चीखने लगी। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, बूढ़े ने बौखलाकर चीखते हुए कहा। क्यों छोड़ दूं? इसने मेरे हाथ धुलवाए हैं, अब तो मैं इसका खून पीऊँगा, उमरू ने कहा। शहजादी गुलनार खौफ की शिद्दत से मुसलसल चीख रही थी। सुनो, मैं तुमसे मोती नहीं लेता, मैं तुम्हारे मुकाबिल शिकस्त तस्लीम करता हूँ, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। बूढ़ा अब बेबस होकर मिन्नतों पर उतर आया। एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम 7 रंग का हीरा मुझे दे दो, उमरू ने कहा। तो बूढ़े ने जल्दी से अपनी आवाज़ से 7 रंग का हीरा निकाला और उमरू को दे दिया। उमरू ने 7 रंग का हीरा लिया और लड़की की गर्दन छोड़ दी। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। उमरू ने वही पानी उठाया जिसे लड़की ने उमरू के हाथ धुलाए थे और पानी उस 7 रंग के हीरे पर डाल दिया। जैसे ही पानी 7 रंग के हीरे पर पड़ा, बूढ़ा जागोर इस तरह लेट गया जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उमरू ने जल्दी से ज़मील में से खंजर सुलेमानी निकाला और आगे बढ़कर उसके बालों की एक लट काट ली और फिर ज़मील में से आग जलाने वाली सलाई निकाल ली और उसे फर्श पर रगड़कर उसने आग जलाई और उस आग में उसने बालों की यह लट जला दी। जब लट जलकर राख बन गई तो उमरू ने यह राख बूढ़े जागोर के जिस्म पर डाल दी। इसके साथ ही बूढ़े जागोर ने एक ज़ोरदार चीख मारी और उठकर बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे हलाक ना करो, बूढ़े जागोर ने उमरू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। पहले वादा करो कि अब तुम मुझसे कभी मुकाबला नहीं करोगे और ना मुझे हलाक करोगे, उमरू ने खंजर लहराते हुए कहा। तो बूढ़े जागोर ने फ़ौरन ही वादा कर लिया। तो उमरू ने मुस्कुराते हुए खंजर वापस ज़मील में डाल दिया और बूढ़े को उठाकर उसने एक कुर्सी पर बिठा दिया। बूढ़े के चेहरे पर
اب شکست کے تاثرات نمایاں تھے۔ اسی لمحے شہزادی گلنار اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا بابا؟ کیا ہوا؟ آپ نے چیخ کیوں ماری تھی؟ شہزادی گلنار نے دہشت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹھ جاؤ شہزادی گلنار، تمہارے باپ نے میرے سامنے شکست تسلیم کر لی ہے، اب میں نہ ہی تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ تمہارے بابا کو، امرو نے کہا۔ تو شہزادی گلنار بے حد خوش ہوئی۔ بے حد شکریہ خواجہ امرو، میں تو پہلے ہی بابا کو سمجھاتی رہی ہوں کہ وہ تم سے مقابلہ نہ کرے، تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، تم نے ہزاروں لاکھوں جادوگروں کو اپنی عیاری سے ہلاک کر دیا ہے۔ شہزادی گلنار نے کہا تو امرو بے حد خوش ہوا۔ ہاں، میں امرو عیار ہوں، عیار زماں ہوں، شعلہ فشاں ہوں، برق تباں ہوں اور موت جادوگراں ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ امرو نے کہا۔ تو اسی لمحے بوڑھے نے اچھل کر امرو کو گردن سے پکڑا اور اچھال کر فرش پر ڈالا اور اس کے سینے پر پیر رکھ دیا۔ ہا ہا ہا، اب میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تم نے غرور کیا ہے اس لیے تمہاری برتری ختم ہو گئی ہے، بوڑھے نے چیختے ہوئے کہا۔ بابا چھوڑ دو اسے، شہزادی گلنار نے کہا۔ تم خاموش رہو گلنار، بڑی مشکل سے تو یہ میرے قابو آیا ہے، اب میں اسے کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا، بوڑھے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ادھر امرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹتا جا رہا ہو، وہ واقعی مرنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں اسی لکڑی کے مجسمے کی باریک سی آواز پڑی۔ خواجہ امرو، فوراً اس بوڑھے سے کہو کہ وہ اسے جلدی سے ہلاک کر دے، کیونکہ سورج گرہن لگنے والا ہے، اور اگر سورج گرہن لگ گیا تو وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ وہ لکڑی کا مجسمہ کہہ رہا تھا اور امرو اس کی بات سمجھ گیا۔ سنو سنو بوڑھے زاگور، سنو، جلدی سے مجھے ہلاک کر دو کیونکہ سورج گرہن لگنے والا ہے، امرو نے چیخ کر کہا۔ تو اس کی توقع کے عین مطابق سورج گرہن کا سنتے ہی بوڑھا چیختا ہوا ایک طرف ہٹ گیا اور امرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں موجود 7 رنگ کا ہیرا نکالا اور اسے پوری قوت سے ایک دیوار پر مار دیا۔ جیسے ہی ہیرا دیوار سے ٹکرایا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بوڑھا زاگور چیختا ہوا نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی بیٹی شہزادی گلنار نے چیخنا شروع کر دیا، لیکن دوسرے لمحے بوڑھے کا جسم تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیا میرا بابا مر گیا ہے؟ شہزادی گلنار نے چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی تو صرف بے ہوش ہوا ہے، لیکن اب اسے اس وقت تک ہوش نہیں آ سکتا جب تک میں نہ چاہوں، امرو نے کہا۔ او، اسے معاف کر دو خواجہ امرو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، شہزادی گلنار نے کہا۔ پھر ایسا کرو کہ اس کے سر کے بال کاٹ دو، جلدی کرو ورنہ سورج گرہن لگ جائے گا اور تمہارا بابا ہلاک ہو جائے گا، امرو نے کہا، اور زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اس نے شہزادی گلنار کو پکڑا دیا۔ شہزادی گلنار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ خنجر سلیمانی سے بوڑھے کے سر کے بال کاٹنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد ہی بوڑھا گنجا ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہوش آ گیا اور اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا بابا؟ شہزادی نے حیران ہو کر کہا۔ تم نے میرے سر کے بال کاٹ کر مجھے ہمیشہ کے لیے اس امرو کے مقابلے پر شکست دے دی ہے۔ ٹھیک ہے امرو، تم جیت گئے، میں ہار گیا، لیکن تمہیں سورج گرہن کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ بوڑھے نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ سورج گرہن ایسا لفظ ہے جو پراسرار طاقتوں کے مالک کے لیے موت کا دوسرا نام ہے، امرو نے کہا۔ تو بوڑھے نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے امرو کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور اس سے باقاعدہ شکست تسلیم کر لی۔ پھر شہزادی گلنار نے بوڑھے کا بہت بڑا خزانہ امرو کا انعام میں دے دیا اور امرو خوشی خوشی واپس چل پڑا۔ اسے خوشی تھی کہ ایک تو وہ یقینی موت سے بچ گیا، اور دوسرا اب یہ بوڑھا ہمیشہ کے لیے اس کے مقابلے پر نہ آ سکے گا، اور پھر اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ یہ اس دولت سے بھی بڑا خزانہ تھا جو اس نے تقسیم کی تھی، اس لیے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔